بیماری کی سنتوں میں انسان بیمار ہوتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ صحت اور بیماری دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب انسان بیمار ہو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ سوچ لینا کہ جی اب میں اگر بیمار ہو گیا ہوں تو مجھے اس کا علاج کرانے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف دعا ہی کرتا رہوں گا تو میں صحیح ہو جاؤں گا، تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ بیماری میں علاج کرانا، دوا کا لینا، یہ عین سنت ہے، ہماری دین کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ ہاں البتہ اس چیز کا ذہن میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ چیز بطور سبب ہے، سبب ہم نے لینے ہیں، اسباب ہم نے لینے ہیں، البتہ فائنل رزلٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اللہ سے مانگتے بھی رہنا ہے۔ صرف دوائی پہ زور دیتے رہنا اور دعا نہ کرنا یہ بھی غلط ہے، اور صرف دعا کرتے رہنا اور دوا نہ لینا یہ بھی غلط ہے۔ کلونجی اور شہد ان دونوں چیزوں کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے۔ علاج کے درمیان یا علاج کے لیے پرہیز کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ہم پرہیز کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم واقع ہی سنت سمجھ کر اس نیت سے کریں گے تو یہ ہمارے لیے عین عبادت بھی بنتے جائیں گے۔ لہٰذا اگر آپ اب پرہیز کی نیت سے کریں تو آپ کی ڈائٹنگ کرنا بھی آپ کے لیے عبادت بن سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عبادت کے مواقع بہت ہیں، صرف نیت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ بیمار پرسی کر کے جلد واپس لوٹ آنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ مریض کو جا کے تنگ نہ کرنا، اس کے ارد گرد شور نہ مچانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ بیمار شخص کو تسلی دینا، اس کو یہ کہنا کہ تم جلد انشاءاللہ صحیح ہو جاؤ گے، یہ تو عارضی چیز ہے، چھوٹی مشکل ہے، ڈاکٹرز انشاءاللہ کام کر رہے ہیں، پر امید نظر آ رہے ہیں۔ بیمار کو تسلی دینا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ بیمار کے اوپر آیت قرآنی کا یا دعائے نبوی کا دم کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ مثال کے طور پہ وہاں جا کے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس پہ سورہ فاتحہ کا دم کر دینا یا چاروں کل کا دم کر دینا یہ سنت مبارکہ ہے۔ بیمار کے لیے اس کو یوں کہنا کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ یہ جو ہے کوئی پریشانی کی فکر کی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کے گناہوں کے کفارے کے لیے ہے، آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے۔ اس طرح کی بات کہنا اس کے لیے حوصلہ افزائی بڑھانے کی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے تو اس دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ضرور شفا عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ انشاءاللہ یہ دعا آپ سب کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر بھی کر دوں گا، اس کو یاد کریں اور انشاءاللہ ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بہت اور افیکٹو دعا جو کہ خود اگر بندہ بیمار فیل کر رہا ہو، کسی جگہ پہ درد محسوس ہو رہی ہو، سر میں خاص طور پہ جن کو مائیگرین ہوتی ہے، سر میں درد ہو رہی ہو، یا آپ کے گھر میں کسی کو درد ہو رہی ہو، یا کسی باڈی میں چوٹ لگی ہو، وہاں پہ دم کرنے کے لیے بہت مؤثر دعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سکھاتے تھے کہ بخار اور ہر درد میں یہ دعا پڑھا کریں کہ پہلے 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھیں کہ اعوذ باللہ العظیم من شر کہ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما آجد و احاذر۔ یہ دعا میں نے غلط کوٹ کیا، یہ دعا حضرت عثمان ابی عاص سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اپنے بدن میں درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جس مقام پہ تمہیں درد ہے وہاں یہ اپنا ہاتھ رکھو، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما آجد و احاذر۔ اور جو پہلی جو میں بات کر رہا تھا کہ اگر بخار ہو یا درد ہو تو اس کے لیے جو دعا سکھائی وہ سکھائی کہ بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل غرق نار و من شر حر النار، کہ
کبریائی والے خدا کے نام سے، میں جوش مارنے والی رگ کی برائی سے عظمت والے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور آگ کی گرمی سے پناہ مانگتا ہوں۔ بخار کی شدت میں یہ دعا سکھائے۔ ہمارے حضرت سے ایک حصار باندھنے کا ایک معرب عمل بھی ہے اور بہت افیکٹو عمل ہے۔ حصار سے مراد یہ ہے کہ اپنے ارد گرد ایک باؤنڈری بنا لینا، حفاظت کی باؤنڈری بنا لینا، اور وہ یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ مثال کے طور پہ کبھی سفر پہ جا رہے ہوں، گھر سے نکل رہے ہوں، میں ذاتی طور پہ جب بھی کبھی سفر پہ جا رہا ہوں اور جب بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تب یہ عمل ضرور کرتے ہیں، یعنی کہ جب بھی خود گھر سے نکل رہا ہوں تب بھی یہ عمل ایک افیکٹو عمل ہے۔ درود شریف، درود ابراہیمی، اس کو پڑھنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، پھر چاروں کل، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور پھر دوبارہ درود ابراہیمی۔ یہ پڑھ کر اپنے گرد جس طرح طواف کرتے ہیں اینٹی کلاک وائز، اپنے ارد گرد پھونک لینا، یا جس کے گرد حصار باندھنا ہے، بچوں کے گرد، گھر کے گرد، یہ کر لینا۔ تو یہ ایک بہت مجرب عمل ہے جس سے میں نے خود اپنی زندگی میں بہت خیر پائی، اور جس نے یہ کیا اس کو اس سے فائدہ ہی ہوا۔ کچھ کھانے ہیں جن کے ذریعے مسنون علاج ثابت ہے۔ آب زمزم، سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مٹکوں اور مشکوں میں آب زمزم لاتے، اس سے مریضوں کو نہلاتے اور پلاتے تھے۔ اسی طرح ایک اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اس کے لیے مفید ہے۔ ہمارے حضرت یہ سکھاتے ہیں کہ جب بھی آب زمزم پیو اس وقت دو نیتیں کرو، ایک تو اگر کسی ظاہری بیماری ہے اس کے لیے، ہر پل، اور کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنی باطنی بیماریوں سے شفا کے لیے نیت کر کے اس کو ضرور پینا چاہیے۔ زیتون کا تیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی زیتون کے تیل کا استعمال فرماتے تھے علاج کی نیت سے استعمال کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ زیتون کا تیل موجود ہو تو اسے کھاؤ اور بدن پر مالش کرو، یہ بواسیر میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکے کا استعمال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکہ کیا ہی عمدہ سالن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ سرکے میں برکت عطا فرما، اس لیے کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء کا سالن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتے۔ شہد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور شہد تمہارے لیے دو شفا کے مظہر ہیں۔ اس طرح فرمایا کہ علاج میں بہترین علاج پینچھے لگوانا اور شہد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش کے عمدہ غذا ہونے اور اس کے بلغم کو علاج کرنے کے لیے مفید فرمایا۔ کلونجی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج ہے کلونجی میں۔ کلونجی کووڈ کے دنوں میں بھی کافی استعمال ہوئی تھی۔ اجوا، کھجور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ اور گوشت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والوں اور جنت والوں کے کھانوں کا سردار ہے۔ یہ کچھ سنت مبارکہ تھیں علاج کے حساب سے، بیماریوں کے حساب سے۔ بس انشاءاللہ آج کی سنت کی تعلیم کو یہاں ہی روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سیشن سے موت اور اس کی بعد کی سنتیں، یہ ہم خود تو نہیں کر سکیں گے، لیکن جنہوں نے ہمیں آخری جگہ تک پہنچانا ہوگا یا ہمیں خود موقع ملے کسی کو، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سچویشن کو کیسے سنت کے مطابق سے کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس نیت سے ہم یہ سنتیں سیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس کا مکمل اور کامل اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو ساتھی آج پہلی دفعہ شامل ہوئے ہیں ان کے لیے ترتیب بتا دوں کہ ہم پہلے اسی طرح کچھ تھوڑی سی تعلیم کرتے ہیں، کسی نہ کسی ٹاپک پہ بات چیت ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ اذکار ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ میں بآواز بلند ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں، آپ لوگ سارے ساتھی دل میں ان کو پڑھتے رہیے۔ اذکار کرنے کے بعد پھر ہم کچھ دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبے کے وقت میں انشاءاللہ مراقبے کا طریقہ بھی سکھاؤں گا، اور پھر مراقبے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔
درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔